سلمیٰ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے نہایت ہی غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ پروان چڑھایا، محنت جہد سے مسلسل یقین رکھا۔ سلمیٰ کے والد ایک مقامی فارم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون تھی، جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھی۔ اس جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھی نے اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد۔ یہی وجہ تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود کہ جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق سکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمیٰ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمیٰ نے میٹرک کے بعد ایف اے اور بی اے بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ ایم اے ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی۔ شاہد سے شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمیٰ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹتے ہیں، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کیے۔ اس کی ساس اور ایک نند نے صحیح معنوں میں اس کا ناطہ بند کر دیا۔ سلمیٰ نے نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی بلکہ اس کی امی نے اس کے گھر گرہستی کی رموز بھی خوبی سکھائے تھے۔ خانہ داری، سلائی، کڑھائی، سلیقہ، غرض ہر شعبے میں وہ طاقت۔ اگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند اور خطر کے دیوروں کو بھی قطعاً نظر نہ آتا، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بدسلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے لقبات سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی کہ اس نے اپنی والدین اور استاذہ کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا، تعلیم ہی اصل دولت ہے، بیاہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، پھر اسے غریب کا تانا کیوں دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا، اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور اس کے حلال کا نتیجہ تھا۔ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قدرت نے پھر اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد کی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی امداد مہیا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمیٰ ایک پرانی سہیلی سے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر، خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمیٰ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی اور اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان غم اسے سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی فاضلہ کی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا ایم اے مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی، اپنی تعلیم بھی بڑھا لے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بچت کر کے اور اپنے شوہر کی رضامندی سے ہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ شاہد نے سمجھایا کہ اس نظام میں سلمیٰ کا یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ سلمیٰ سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی ہی، اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی کہ وہ کچھ اس طرح کی اس کے گھر کے قریب ہی ایک بوتیک شروع ہوا۔ اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والے کچھ ماہر خواتین کی ضرورت۔ سلمیٰ کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ لڑکی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوا لی۔ ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اسے ٹیوشن لینی شروع کی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے گردیدہ ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کرنے کے ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے، انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاہد کے
علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ سلمہ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑتے تھے۔ اس طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بھابھی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ سلمہ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا، مگر پھر شاید کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا، وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں ہوئی چلی جاتی۔ شادی کے 2 سال گزر گئے کہ سلمہ کی گود ابھی تک خالی تھی۔ اس کی ساس کے چلائے ہوئے نشتروں میں اس کے بانجھ پن کے تن ہونے کے تانوں کا اضافہ بھی ہوا۔ اسی دوران اس کا MA بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ اس نے سپیشلائزیشن کے لیے آگے اپلائی کر دیا۔ شاہد کو بھی موشن ہو گئی، سلائی اور ٹیوشن کا کام بہت بڑھ گیا۔ اگر سلمہ کو جیسے اللہ نے آہنی حوصلہ دیا، چپ چاپ اپنے سسرال والوں کا مظالم برداشت کرتی رہی اور اپنی ساری کمائی ان کے حوالے کی۔ شاید یہ سب کچھ دیکھتا اگر ماں بہن اور بھائیوں کے آگے بولنے کی ہمت ہو۔ گھر کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے بھی شام کو ایک فیکٹری میں جانا شروع کر دیا۔ اسی دوران حکومت کی طرف سے سکولوں کے پرنسپل اور سینئر اساتذہ کی خالی نشستوں کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے سلمہ پرنسپل کی سیٹ کے لیے تو اپلائی نہ کر سکی، مگر اس نے سینئر ٹیچر کی پوسٹ کے لیے فارم جمع کروا دیا۔ ساتھ ہی اس کا MPhil بھی مکمل ہو رہا تھا۔ اسے منتخب ہونے کی نوید مل گئی، مگر اسے جو سیٹ ملی وہ سندھ عقل میں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور شاید نے کچھ تنگ و دو کے بعد اپنے گھر والوں کو آمادہ کر لیا۔ لوگوں کو محض پیسے سے غرض تھی، اس لیے کچھ پیش بعد وہ مان گئے تھے۔ شاہد نے اپنے گھر والوں کے علم میں لائے بغیر اسے اسی علاقے میں ٹرانسفر کی کوشش کی۔ اپنے افسران بالا کی منت سماجت کرنے کے بعد اپنی ٹرانسفر کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ خدا نے جیسے ان دونوں کو صبر اور اچھی نیت کا ثمر دیا، ایسے ہی وہ دونوں پنو عقل شفٹ ہوئے۔ سلمہ کی گود بھی حریف ہو گئی۔ 5 سال تجربہ مکمل ہونے پر اس نے پرنسپل کے لیے درخواست دی، تحریری امتحان بھی پاس کیا۔ اچھی تعلیمی کیریئر اور شاندار ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرویو پینل کے ارکین نے کامیاب امیدواروں میں سے اسے پہلے نمبر پر منتخب کیا۔ اسی دوران اللہ نے اسے ایک بیٹی اور بیٹے سے نوازا۔ شاہد نے اپنی بہن کا رشتہ دفتر کے ایک عمر رسید کلرک سے کر دیا، اپنے بھائیوں کو قرض لے کر باہر بھجوا دیا۔ باہر کے دھکے کھانے سے ان کی بری عادتیں بھی کم ہوئیں۔ ہاں، ان دونوں کو مزدوری کرنا پڑی۔ اپنی ماں اور باپ کو شاہد نے ساتھ رکھ دیا۔ بیٹی کی شادی اور 2 نکمے بیٹوں کو باہر بھجوانے کی وجہ سے اب اس کی طرز عمل میں بھی تبدیلی آ چکی۔ سلمہ اور شاہد نے نیک نیت سے اپنے فرائض نبھائے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی اور جہد مسلسل سے اپنے حالات سنوارنے کی سعی کی۔ اس کا نتیجہ انہیں معاشرے سے میں ایک باعزت مقام کی شکل میں حاصل ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی راستہ دشوار گزار ہو تو مایوسی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے بجائے اپنے رب سے لو لگائیں، مستقبل مزاجی سے محنت۔ اللہ تعالیٰ محنت اور اچھی نیت اور خلوص کا صلہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دے گا۔